بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی التوابع كل سال بإعراب سابقه من جهة واحدة۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مورب کی تین قسمیں تھیں، مرفوع، منصوب، مجرور، وہ آ گئے ہیں۔ اب ان کے توابع کی بات شروع ہے، ان کے توابع کی بات شروع ہے۔ تو توابع پر الف لام ہے جنس کا، جی لہذا جمعیت باطل ہو گئی۔ جمعیت تو بمعنی تابع، تعریف۔ تابع ہر ایسا دوسرا ہوتا ہے اپنے سابق کے، جب دوسرا ہے تو خام خواست کو پہلے بھی ہے، اپنے سابق کے اعراب کے ساتھ۔ اعراب کی جہت ایک ہوتی ہے، اعراب کی جہت ایک ہوتی ہے۔ اگر پہلا مرفوع ہے فاعل ہونے کے اعتبار سے تو یہ بھی فاعل ہونے کے اعتبار سے، پہلا اگر منصوب ہے جس وجہ سے یہ بھی اسی وجہ سے، پہلا مجرور ہے جس وجہ سے یہ بھی اسی وجہ سے۔ توابع کی بحث شروع ہے۔ توابع جمع ہے، الف لام نے جمعیت کو باطل کر دیا۔ جمع پر جب الف لام جنس کا ہے نا تو جمعیت باطل ہو جاتی ہے، وہ مفرد ہو جاتا ہے، وہ دیکھنے میں جمع ہوتا ہے اور حقیقت میں مفرد ہوتا ہے۔ تو اس لیے اب توابع بمعنی تابع۔ تابع ہر ایسا دوسرا اپنے سابق کے اعراب کے ساتھ ایک جہت سے، ایک ہاں جی شابہ جی، تابع ہر ایسا ثانی اپنے ہر دوسرا اپنے سابق کے اعراب کے ساتھ ایک جہت سے۔ پھر آخر تابع ہر دوسرا اپنے سابق کے اعراب کے ساتھ ایک جہت سے۔ تو ایک بار آخر میں تابع ہر دوسرا اپنے سابق کے اعراب کے ساتھ ایک جہت سے۔ اے شاباش، او ویکھو عاشیت جی، یہ جو بے اعراب ہے نا، جار مجرور، یہ صفت ہے ثانی کی۔ ایسا ثانی جو متلبس ہے اپنے سابق کے اعراب کے ساتھ، سنیں جی، تو اپنے سابق کے اعراب کے ساتھ۔ اب اس سے اعتراض ہوا، کانا کی جو خبر ہے اس کا اعراب کانا کے اسم والا نہیں ہوتا ہے، تو وہ بھی ثانی کہ کوئی نہیں، ثانی ہے۔ اور انا کا، انا کی خبر وہ بھی ثانی ہے، لیکن اس کا اعراب سابق والا نہیں ہے کہ وہی ہے، علیحدہ ہے، کیونکہ وہ دونوں اگرچہ ثانی یین ہیں لیکن ان کا اعراب سابق والا نہیں ہے۔ انا کا کی خبر مرفوع ہے، اسم منصوب ہے، تے کانا کی خبر منصوب ہے، اسم مرفوع ہے، تو فرق ہو گیا نا۔ اے شاباش۔ اچھا جی، من جہت واحدۃ، ایک جہت سے، ایک یعنی من مقتضن واحد، ایک مقتضا سے، مقتضا واحد، ایک تقاضا۔ اب دیکھو، لہذا جاءنی زید عاقل میں جو جانی رجل نا، جا زید نہیں، وہ تو الٹ ملٹ ہو گیا۔ جاءنی رجل عاقل میں جو عاقل ہے یہ ثانی ہے، سابق کے اعراب کے ساتھ ہے، دونوں مرفوع ہیں، اور جہت بھی ایک ہے کیونکہ رجل مرفوع ہے فاعل ہونے کی وجہ سے، تو یہ بھی اسی وجہ سے مرفوع ہے، یہ بھی اچھا جی۔ رأیت رجلا عاقلا، جی تو یہ عاقلا ثانی ہے، سابق کے اعراب کے ساتھ متلبس ہے، نصب ہے، اور جہت وہی ہے کہ وہ مفعول بہ ہے، تو یہ بھی مفعول بہ بن رہا ہے اس کے ساتھ مل کر۔
مرار تو بے راجولن عاقلن، اسی طرح باقی توابع بھی جتنے ہیں جی، بات سمجھیے. جی اب اس میں کہ جہت ایک ہو، کیا ہو؟ جہت ایک ہو. اس سے اعتراض ہوا ہے مبتدا سمجھے کی خبر سے. جی حالانکہ مبتدا خبر دونوں مرفوع ہیں، جی. خبر ثانی ہے، جی. مبتدا سے دوسری ہے، جی. مرفوع بھی ہے، لیکن وجہ علیحدہ ہے. جی وہ مرفوع ہے مسند الیہ ہونے کی وجہ سے. جی. مبتدا مرفوع ہے مسند الیہ ہونے کی وجہ سے، خبر مرفوع ہے مسند ہونے کی وجہ سے. جہت علیحدہ ہوگی. جی اسی طرح جو مفعول ثانی ہے، جی. کون؟ مفعول ثانی. ثانی کس کا؟ باب علمتو کا. اس میں اول مفعول منصوب ہے کہ وہ اصل میں مسند الیہ ہے، یاد ہے جملے پر داخل ہوتے ہیں. جی. ثانی منصوب ہے کہ وہ مسند ہے. مسند ہے. اسی طرح وہ دوسری کتاب میں وہ باب علمتو کا تیسرا مفعول جی جی، جی یہ بھی وہی مبتدا خبر تھے جی. اور حال بعد حال جو ہوتا ہے کیا حال بعد حال. سمجھے نا جی، ان کی بھی جہت علیحدہ علیحدہ ہوتی، ان کی جہت علیحدہ علیحدہ ہوتی. ثانی تو ہوتے ہیں لیکن وہ ہر ایک ذوالحال کا حال ہے، اس لیے وہ کیا ہے، وہ اس کا تو رابط جو ہے نا وہ حال منصوب ہوتا ہے جی. حال بعد حال جو ہے، یہ جو دوسرا حال ہے یہ پہلے حال سے ثانی تو ہے لیکن جہت ایک نہیں ہے. کیوں؟ پہلا حال جو ہے وہ منصوب ہے ذوالحال کے حال اول ہونے کی حیثیت سے، یہ منصوب ہے ذوالحال کے حال ثانی ہونے کی حیثیت سے، یا حال اول کی ضمیر سے یہ حال ہے. وہ اگر حال متداخلہ بنائیں یا مترادفہ تو جہت علیحدہ علیحدہ ہو گئی. ایشا بس جی سنیں، لا من جہت واحدہ بل بیراب ثانی من جہت اخرى جی. توابع ہر ثانی جو متلبس ہے اپنے سابق کے اعراب کے ساتھ ایک جہت سے جی. توابع ہر ثانی جو متلبس ہے اپنے سابق کے اعراب کے ساتھ ایک جہت سے. توابع ہر ثانی جو متلبس ہے اپنے سابق کے اعراب کے ساتھ ایک جہت سے. تھوڑا جا پڑھ لو پھر اگو شروع کر دیں، جلدی کرو جلدی کریں. اور جب فارغ ہوئے مصنف علیہ رحمہ اسمائے موربہ کے بیان سے، مرفوع منصوب مجرور کے بیان سے، وہ اسمائے موربہ مولوی جی جن کا اعراب بالاصالہ تھا کہ خود آپ وہ بلا واسطہ عامل کے معمول تھے، وہ خود بلا واسطہ عامل کے معمول تھے. اب شروع ہوتے ہیں موربات میں وہ موربات کہ ان کا اعراب بالتبعیت ہے، ان کا اعراب تو پس ربط آ گئی. پس فرمایا التوابع، کی فرمایا اور تھلے نا آشید گل لکھی جو بڑی فائدے دی. سوال ہے کہ توابع جمع ہے تابع ان کی، تابع ان وزن ہے فاعل کا. فاعل کا جو وزن ہے یہ جمع اس کی فوائل نہیں آتی، ضارباتن سے زوارب آتی ہے، ضاربن سے زوارب نہیں آتی. کیا آتی ہے؟ تو پھر تابع کی جمع توابع کیسے بن گئے؟ سمجھیا؟ جواب یہ ہے کہ فاعل کا وزن دو قسم ہے، ایک صفتی او اسم فاعل ہو، ایک اسمی بس صفت والے معنی سے نکل چکا ہے. تو جو اس فاعل صفتی ہے اس کی جمع فوائل نہیں آتی، جو فاعل اسمی ہے اس کی جمع فوائل آ جاتی ہے. تابع نحویوں کی اصطلاح میں اپنے اسم فاعل ہونے والے معنی سے نکل کے یہ ایک مصطلح شے بن چکی ہے. سمجھ آ گئی جی؟ تو تابع اب فاعل اسمی ہے، فاعل صفتی نہیں ہے. جیسا کہ کاہل سے کواہل آتا ہے، سمجھیے جی؟ تو فاعل اس صفتی کی جمع فوائل نہیں آتی، فاعل اسمی کی جمع فوائل آتی ہے. ایشا سے. چلو جی. التوابع
یعنی اور ترکیب دسی یعنی یہ بیان ہے کس کا؟ توابع کا۔ لہذا تواب خبر مبتدا محذوف، یا تواب یہ ہیں، اب تواب مبتدات حاضی خبر محذوف، جی پس تابع ہر ثانی، جی تابع ہر ثانی ہر ثانی توجہ کری اور تک تھلے سوال لکھے کہ توابع سے مراد ہے مرفوعات کے توابع تے منصوبات کے توابع تے مجرورات کے توابع وہ مرفوعات منصوبات مجرورات جو کہ اسم کے اقسام سے ہیں۔ لہذا تعریف جو ہے نا وہ نہ ٹوٹے گی کہ انا میں جو انا ہے یہ بھی تو تابع ہے، جی دارابا میں یہ بھی تابع ہے، جی اور تاکید لفظی جی سنیں، جی لہذا یہ توابع میں داخل نہیں، کیونکہ توابع سے مراد ہیں مرفوعات منصوبات مجرورات کے توابع، تو انا میں حرف کا تابع ہے، دارابا میں فعل کا تابع ہے، ایسا تو وہ مرفوع منصوب مجرور نہیں ہے۔ اچھا جی، تابع ہر دوسرا، یہ کلو ثانن یہ جنس ہے، شامل ہے مبتدا کی خبر کو بھی کیونکہ وہ بھی ثانی ہوتی ہے، کانا کی خبر کو بھی وہ بھی ثانی ہے، انا کی خبر کو بھی وہ بھی، ثانی باب علمتو کے مفعول ثانی کو وہ بھی پہلے کا ثانی ہے، اور باب عالمتو میں مفعول ثالث کو وہ بھی دوسرے کا ثانی ہے جی، سمجھی جی۔ اچھا سوال ہے بے ان کو شامل ہے اگوں آ رہے بے راب صحابے کے نال انہاں نوں کڈنا ہے، وچ ایک سوال جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ جاءنی زید العالم الفاضل الکامل میں جی یہ العالم پر تو تعریف سچی آ رہی ہے، جی لیکن الفاضل پر تعریف سچی نہیں آ رہی، کیونکہ یہ تو ثانی نہیں، یہ تو ثالث بن گئے، الکامل پر بھی تعریف سچی نہیں آ رہی، یہ رابع بن گئے۔ اس کا جواب دیا ہے کہ ثانی سے مراد ما فوق الواحد، جی ثانی سے مراد ما فوق الواحد، بے ایک تو چوکھے، جی ایک تے آپ ہو گئے نا مرفوع منصوب مجرور آپ اسم، اس تو بعد اس تو چوکھے، پاویں وہ چوکھا ایک کے تے پاویں وہ 10، جی جی سمجھی جی جنیاں مرضی صفتہ نال لائی جی ایشا بس ہے۔ اگے چلو، بے اعراب سابق ہی یعنی اسم وہ اسم کے ذکر کیا گیا اس سے پہلے، اے سابق کی جو اسم پہلے ہے نا اس کا جو اعراب ہے اس کا بھی وہی اعراب ہوگا، رفع نصب جر، جی لہذا نکل گیا اس کے ساتھ کانا کی خبر کیونکہ اس کا اعراب وہ نہیں ہے، جی اور انا کی خبر کیونکہ اس کا اعراب بھی انا کی اسم والا نہیں ہے، اور ما لا مشبہ بلیس کی خبر بھی نکل گئی کیونکہ اس کا اعراب بھی وہ نہیں ہے، اس لیے کہ اعراب ان کی خبروں کا نہیں ہے اسماء سابقہ کے اعراب کی مثل، سنیں جی ایشا بس۔ اور جب کہا من جہت واحدۃ ایک جہت سے ہو، کیا ہو؟ ایک جہت سے ہو، نکل گیا اس سے مبتدا کی خبر نکل گئی کیونکہ جہت ایک نہیں ہے، اور ثانی مفعول ثانی نکل گیا کس سے؟ عالم تو کا، تیسرا نکل گیا باب عالم تو سے، اور اس کی مثل ان سے جو ثانی ہے اعراب سابق کے ساتھ لیکن نہیں جہت ایک بلکہ ثانی کا اعراب دوسری جہت سے ہے، وہ کیویں؟ دلیل دیں دینے، اس لیے کہ علمتو کا عمل دونوں مفعولوں میں من جہتین مختلفین ہے، جیسا کہ علمتو زیدن فاضلن میں اول مسند الیہ ہے، غلطی نہ لکھا جی، مسند اول کیا ہے مسند ہے، اور ثانی مسند ہے، مسند ہے، غلطی لگی تھی، ٹھیک کر لیا جی، اور مفاعل ثلاثہ باب عالمتو میں جیسا کہ عالمتو زیدن امرن فاضلن میں ان تینوں کی جہتیں مختلف ہیں، مفعول اول زیدن شخص ہے، ارادہ کیا گیا جس کو جنوانے کا مسند اور مسند لے کے احوال کا، اور مفعول ثانی امرن یہ مسند لے ہے، مفعول ثالث فاضلن یہ مسند ہے، لہذا جہت وکری ہوگی، سنیں۔ اچھا جی، من جہت واحدۃ، من یعنی ایک مقتضا ایک ہو،
جیسے جانی رجلن عاقل عاقل اسم ہے ثانی ہے اپنے سابق کے اعراب کے ساتھ ہے وہ سابق لفظ رجل ہے جہت بھی ایک ہے وہ کیا ہے فاعل کا موصوف کا فاعل ہونا نہ کہ کسی اور دوسرے کی فاعلیت کی وجہ سے اسی کے فاعل ہونے کی وجہ سے یہ مرفوع ہے اور اسی طرح باقی توابع اور مراد من اعراب سابق کی سوال ہے اس کا جواب سوال ہے جانی ہاؤلائے الرجالو آئے میرے پاس یہ ایسے وہ جو کہ رجال ہے صفت موصوف نے تو اب اول جو ہے اس کا تو کسرہ ہے دوسرا مرفوع ہے یہ تو تابع کو نہیں ہے تو رولا پہ گیا ان کا جواب کہ مراد من اعراب سابق ہی سے یہ کہ ہو تابع کا اعراب مثل مطبوع کے اعراب کے لفظاً یا محلاً کہ اگر مطبوع مرفوع ہے تو تابع بھی مرفوع کہ اگر مطبوع کیا ہے مرفوع ہے تو تابع بھی اور اگر منصوب ہے تو تابع بھی منصوب ہو اگر مطبوع مجرور ہے تو تابع بھی مجرور ہو آگے ان کا رفع نصب جر وہ ان کی اپنی ذاتی حیثیت ہے بھی لفظی ہے تقدیری ہے مالی ہے وہ تو ہر ایک کی اپنی شان ہے جی تو چونکہ حاولہ ہے مبنی ہے اس لیے رفع مالی ہے الرجال جو ہے چونکہ مورب ہے لہذا اللہ رفع لفظی ہے آگے سمجھ آگے چلو جی بس توجہ کرو علماء کرام او بین استور ویکھ نظر آ رہی جب فارغ ہوئے مصنف علیہ رحمہ توابع کے بیان سے جی او تعریف کی تیب تابع ہندہ کیے تو شروع ہوتے ہیں توابع کی تقسیم میں توابع کل 5 ہیں تابع نعت تابع عطف بالحرف تابع تاکید تابع بدل تابع عطف بیان جی تو تابع کی کل 5 قسمیں اب ایک ایک کو بیان کرنا ہے سمجھا گی تو ان میں سے پہلا ہے کون تابع نعت تو تعریف تابع نعت ایسا تابع ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر جو ہونے والا ہے تابع کے مطبوع میں مطلقاً جی تابع کی 5 قسمیں ہیں کون سی پہلی قسم ہے نعت وہ کون سی 5 قسمیں ہیں تابع نعت تابع عطف بالحرف تابع تاکید تابع بدل تابع عطف بیان ہے شاباش ان میں سے پہلا ہے تابع نعت نعت تابع ہے ایسا نعت ایسا تابع ہے نعت ایسا تابع ہے جو دلالت کرتا ہے معنی پر ایسا معنی پر جو ہونے والا ہے تابع کے مطبوع میں مطلقاً تو تعریف کر ایک باری نعت ایسا تابع ہے جو دلالت کرتا ہے معنی پر ایسا معنی جو ہونے والا ہے تابع کے مطبوع میں مطلقاً سنی گل ادھر ویکھو آشیا اور تابع دیاں 5 قسمت نعت نے چاہ پیائی بھی انہوں پہلوں ذکر کیتا ہے جی انہیں پیسے دیتے نے محض مقدم کیا ہے نعت کو باوجہ کثرت جہات اس کی طبیعت کے اے تابع دے نال چوکھی تابع وے جی باقی دی بنسبت اے چوکھی تابع وے چنگی جفی پائی سو اس لیے کہ یہ جو تابع نعت ہے یہ مطبوع کے تابع ہے اعراب میں بھی تعریف میں بھی تنکیر میں بھی افراد میں بھی تثنیہ میں بھی جمع میں تے تذکیر و تانیث میں پچھے تنکیر سی سنا جی اینیاں شیاں میں وہ جڑی صفت بحال ہی ہوندی ہے تو چونکہ انہیں چوکھا ہی جفا مارے تھے انہیں آکھا میں پہلے بیان کرو میرا بڑا تعلق گہرا ہے نہیں تو لوکی تانے دین گے اس واسطے انہوں پہلے بیان کیتا جی سنیے گل جی برخلاف باقی توابع کے جی اچھا جی او کیا کہ مطلقاً کی مطلقاً یہ مطلقاً سمجھا جی تھوڑا جا اوکھا جی یعنی وہ تابع دلالت کرتا ہے معنی پر جو اس کے مطبوع میں ہے مطلقاً یعنی نہیں مقید نسبت کی حالت کے ساتھ نہیں
मुक़य्यद निस्बत की हालत के साथ। وہ بابے دی تھوڑی چنگی وضاحت کرن کے پھر چنگی سمجھ آ جائے گی. اعتراض ہے تاکید سے. کس سے؟ تاکید سے. کیونکہ تاکید بھی اگرچہ دلالت کرتی ہے ایسے معنی پر جو مطبوع میں ہے. سنیں، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ شمول اور اجتماع ہے، لیکن وہ مقید ہے بحال نسبت، کہ جب وہ نسبت ہو تو پھر تاکید اس نسبت کے مقام کو اٹھاتی ہے. فحفظ اور وفی جال ہی احتراز عن الحال نظر ہے لخروج بقول تابع. بابا ہندی آندا ہے ایک بعض آکھیا سی بے تو حال نو کڈیا ہے کہ حال بھی ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جو ذوالحال میں ہوتا ہے، لیکن وہ حال ہونے کی حالت میں دلالت کرتا ہے، مطلقاً نہیں دلالت کرتا. صفت جو ہوتی ہے وہ ترکیب میں صفت بنے یا نہ بنے، صفت صفت ہے. حال اس وقت حال ہے کہ جب اس کو ترکیب میں حال بنائیں گے، ویسے حال نہیں ہے. سنی گل ہے، صفت جو ہے وہ ہر وقت صفت ہے، یہ مطلب ہے مطلقاً. اور جڑا زید اگر عالم ہے تو ہر وقت فاضل ہے، یہ تو نہیں بھی آیا ہے تو فاضل ہے تو گیا ہے تو غیر فاضل ہو گیا. سمجھا ہی نہیں، اے مطلب ہے. نعت تابع ہے، ایسا تابع جو دلالت کرتا ہے معنی پر، ایسا معنی جو ہونے والا ہے. مطبوع تابع کے مطبوع میں. سنی گل نا، وہ تم دسیا سی کہ بھئی نکرے تو بعد جار مجرور آوے تو کی بنتا ہے؟ صفت بنتا ہے. تو معرفے تو بعد آوے تو بس مطلقاً. جی نعت تابع ہے، ایسا تابع جو دلالت کرتا ہے معنی پر، ایسا معنی جو ہونے والا ہے تابع کے مطبوع میں مطلقاً. نعت تابع ہے، ایسا تابع جو دلالت کرتا ہے معنی پر، ایسا معنی جو ہونے والا ہے تابع کے مطبوع میں مطلقاً. مطلقاً. اے ذرا سمجھ لو نا، پھر اگلی گل پڑھیے، توجہ کرو نکیو. النعت، پھر شروع ہوئے مصنف علیہ رحمہ ہر ایک کے بیان میں توابع خمسہ سے، اور مقدم کیا ہے نعت کو اس لیے کہ نعت اکمل ہے از روئے. پس تابع ہوتی ہے نعت منعوت کے 10 چیزوں میں، اور اس لیے کہ نعت کثیر الاستعمال ہے بنسبت باقی توابع کے، اس کا استعمال کثیر ہے. پس فرمایا النعت، کی فرمایا؟ النعت. اتلو گل لکھی جی. اچھا توجہ کرے جی، اے جڑا ہے نا جاءنی زیدون العالم کو، العالم کو لفظ نعت کہنا، اس پر لفظ بولنا کون سا کہ یہ نعت ہے. یہ نام رکھنا کوفیوں کے نزدیک ہے. کن کے نزدیک ہے؟ کوفی اس کو تابع نعت کہتے ہیں. بہرحال بصری نام رکھتے ہیں اس کا وصف صفت. کیا؟ وصف اور صفت. صفت. اے بھائی وہ کوفی آندے نے نعت تے بصری آتے ہیں وصف اور صفت. اور یہ جو ہے نا وصف اور صفت، یہ مصطلح ہے علماء سندھ کے نزدیک. کن کے نزدیک؟ اور تھلے لکھیجئے سندھ بے کسر سین محملہ. یہ ایک حصہ ہے جمہوریہ پاکستان میں. پاکستان کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے ہر شریر حکمران سے، ہر کل آفت و بلیت. ہمیشہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کے وجود کو، آباد رکھے اس کو اللہ تعالیٰ قیامت تک. آمین. بے وسیلت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. نعت تابع ہے. نعت اب لفظ پتہ جی نا تعریف وچ جنس تے فصلہ ہوندیاں نے. جنس کس کا فائدہ دیتی ہے؟ شمول کا. فصلیں امتیاز کا. جی تو تابع یہ جنس ہے، شامل ہے، کیونکہ 5 دے 5 تابع ہی نہیں ہے گے تو سارے سارے شامل نہیں. بس جب کہا کہ تابع ایسا تابع جو دلالت کرتا ہے معنی پر جو فی مطبوع ہی تابع کے مطبوع میں ہے. جی بلکہ دلالت کرتا ہے معنی پر فی نفسہا، لیکن باقی ہے اس میں حالت
اس میں غلط اس لیے کہ وہ دلالت کرتا ہے، لیکن ہاں استغفر اللہ، بلکہ یعنی بل علی مانن فی نفسہا، دلالت کرتا ہے معنی پر جو اس کی اپنی ذات میں ہے، لیکن اس جو نا جدلوں سے باقی رہ گیا اس میں کون؟ حال، وہ ابھی نہیں نکلا، اس لیے کہ حال بھی دلالت کرتا ہے معنی پر جو اس کے مطبوع میں ہے، وہ کون ہے؟ وہ مطبوع نہیں آخنا انہوں، ٹھیک، مطبوع ٹھیک ہے، وہ ذوالحال ہے۔ جب پس فرمایا مطلقاً، یعنی دلالت کرتا ہے وہ نعت دلالت مطلقہ جو مقید نہیں ہوتی کسی حال کے ساتھ، احوال سے، برخلاف حال کے، جی کیونکہ وہ تو دلالت کرتا ہے معنی پر جو ہونے والا ہے اس کے، مطبوع میں، لیکن وہ مقید ہے کس وقت؟ بحال صدور فعل ان ہو جی یا وقوع فعل علیہ، اور کیونکہ حال یا فاعل کول ہوندا یا مفعول کول ہو۔ جی بس ہن دھیان کرے ذرا، جب تو کہے رأیت زیدان الکاتبہ، جی معنی یہ ہے کہ حصول اس صفت کا زید کے لیے ہے بغیر تقیید اس کے رویت کے زمانے کے ساتھ، جی پاویں زید نو ویکھو تے پاویں نہ ویکھو، جیڑا کاتب ہے جی جنوں کتابت دا فن آوندا ہے، ستا ہوئے تے پھر بھی جی لکھدا ہوئے تے کاتب، نہ لکھدا ہوئے تے کاتب ہے، کوڈی کھیڑدا ہوئے، کاتب، روٹی کھاندا ہوئے، کاتب۔ تاں بھی کاتب ہے۔ اچھا جی، پس جائز ہے، اچھا جی، تو حصول بغیر تقیید کے، پس جائز ہے یہ کہ ہو رویت کے وقت غیر کاتب بالفعل، جی تاہم وہ کاتب ہے، جی اور جب تو یہ یوں کہے رائے تو زیدن کاتبن، دیکھا میں نے زید کو، درا حال کہ وہ کاتب ہے، جی ہوگا معنی حصول کتابت زمانہ رویت میں، جی یہ تاں ٹھیک ہے کہ ویکھن دے وقت تو لکھ رہا سی، جی تاں ٹھیک ہے، وگرنہ ٹھیک نہیں ہے، اے فرق آ گیا۔ اون جڑا نا صفت دو قسم ہوتی، بحال ہی تے بحال متعلق کی، او دسن لگے جے، مراد مطبوع سے عام ہے، اس سے یہ کہ ہو بلا واسطہ یا بل واسطہ، وہ آپ مطبوع صفت دا جی یا بل واسطہ، جی کہ جن دی او صفت ہے اون دا تعلق ہے مطبوع نال، جی اے بحال متعلق ہی ہے نا، ساری پیچھے پڑھیاں جے پچھلے سارا دیتو نا بچ، تاکہ شامل ہو جائے جاءنی رجل حسن غلامہ کو، جی اب اس لیے کہ حسن لفظ میں تو صفت ہے کس کی، چکی اور معنی میں صفت ہے رجل کے، متعلق کی، وہ کون ہے؟ غلام رجل کا، وہ سونا رجل ہے کہ غلام ہے؟ غلام، غلام ہے جی، جی اے شاباش جی، آگے چلو جلدی کرو، پڑھو شابہ وفائدتہ، وفائدته تخصیص او توضیح، بس اچھا جی، موصوف کے ساتھ جب صفت لگتی ہے، موصوف نے تو انہوں پوائے کپڑے، جی رفع دے تے نصب دے تے جار دے، جی اس کو اعراب دیا، جی اے نہیں ہونا نو کوئی دیتا، جی کنوں؟ موصوف نو، موصوف، تو وہ یہ ہے کہ موصوف یا نکرہ ہوگا یا معرفہ ہوگا، اگر موصوف نکرہ ہے تو صفت اس کو نکرے محضہ سے نکرہ مخصصہ بنا دیتی ہے، اور اگر موصوف معرفہ ہے تو اس میں بہم تھا کہ اس نام والا کیڑا، تو صفت نے اس کی وضاحت کر دی ہے، بے عثمان جڑا چنگ والا ہے، جی اے مطلب، ہاں جی کیا کیا جی، اور فائدہ نعت کا، نعت فائدہ، کیونکہ مطبوع نے تو اس کو فائدہ دے دیا نا، جی بے نو عراب دیتا جی کہ کوئی نہیں، دیتا، اے شاباش جی، فائدہ نعت کا تخصیص ہے، تخصیص ہے یا توضیح ہے، وہ یوں کہ مطبوع منعوت موصوف ناکرہ محض نکرہ ہوگا یا معرفہ ہوگا، اگر نکرہ ہے تو صفت اس کو نکرہ مخصصہ بنا دے گی، بنا دے گی، اور اگر موصوف معرفہ ہے اس کی توضیح کر دے گی، اس کی توضیح کر، اگر اس میں وضاحت نہیں ہے، ابہام ہوگا یار کیڑا زید، تگو دسیا بھی وہ فتور والا زید جڑا ہے جی، اس نال وضاحت ہوگی، اے شاباش، سنیں او بے خود رو، نظر آ رہی؟ تخصیص، یہ تخصیص کی شاہ ہوندی ہے، جی
کون؟ تخصیص. تخصیص نحات کے نزدیک عبارت ہے تقلیل شیوع اور تقلیل ابہام سے. ابہام کٹ ہو جائے جیڑی چیز شائع سی چوکھی ہو چھوٹی ہو جائے, اے تقلیل شیوع تے تقلیل ابہام ان دا نام ہوندا کی تخصیص. بولو تخصیص. تخصیص اے ہوندی ہے کہ شے دے وچ جنہ عموم سی نا, تخصیص دا مطلب عموم کٹ کر دیتا ہے, چھوٹا کر دیتا ہے. یہ ہوندا ہے ناکرات میں, مثلاً رجل, کیا رجل, یہ عام ہے, عالم ہو جاہل ہو. جی جب کہا جانی رجل عالم, کیونکہ قول قائل کا رجل بے اعتبار وضع کے اعتبار رکھتا ہے ہر فرد کے لیے رجل کے افراد سے. پس جب تو نے موصوف کیا اس کو کس کے ساتھ؟ کے ساتھ. اب اس کا جو شیوع تھا ہر فرد, جی وہ شیوع کا زائل ہو گیا اور احتمال زائل ہو گیا. تو نے خاص کر دیا اس کو ایک فرد کے ساتھ افراد سے کہ رجل کا وہ فرد جو متصف بالعلم ہے. یہ تخصیص ہے کہ نہ ہے؟ جی. اچھا جی, توضیح کی ہوندی ہے. توضیح عبارت ہے احتمال کا اٹھانا, ایسا احتمال جو حاصل ہے معرفوں میں. کن میں؟ حاصل ہے معرفوں. کیونکہ ایک نا دے کئی بندے رولا بہ جاندے. جی. جیسا کہ مثلا کہا کہ زید عندنا, زید ہمارے پاس ہے. تو اب وہ زید نامی وہاں 2-3 بندے تھے. اب یہاں جو ہے نا وہ کیا ہو گیا, وہ جو ہے نا احتمال ہوا ہے کہ وہ کیڑا ہے, اس کے ساتھ لگا دیا التاجرو زید التاجرو, زید ایسا زید جو تاجر ہے وہ ہمارے پاس ہے. اب باقی زید نکل گئے جی. تو وضاحت ہوگی نا. ہوگی. معرفت پہلی ہے, بندے جانتے نے سنان دے بھی 3-4 بندے نے, صرف اے تعین کرنا سی نہ چو کیڑا آکھیا جڑا تاجر ہے. ایشا بس کہ پہلے اعتماد رکھتا تھا زید تاجر اور غیر تاجر کا. جب تو نے اس کو موصوف کیا کس کے ساتھ, اب اعتماد ختم ہو گیا کہ کیڑا زید. اور سمجھیو گل, ایشا بس اگے چلو جی. وقد يكون لمجرد الثناء أو الذم أو التوكيد نحو نفخة واحدة. اچھا جی, کبھی کبھی صفت موصوف معرفہ ہے, موصوف معرفہ ہے اور اس میں وضاحت بھی ہے, مخاطب کو پتہ ہے, کوئی ذرا بھی ابہام نہیں ہے. اب صفت جو لائی جاتی ہے کبھی کبھی صرف ثنا کے لیے لائی جاتی, صرف یا مذمت کرنے کے لیے, یا مذمت کرنے. ہاں جی کیا آکھیا جی؟ کبھی صفت جو ہے موصوف معرفہ ہے اور مخاطب کو معلوم ہے, اس میں وضاحت ہے, کوئی ابہام نہیں ہے, لیکن پھر بھی صفت لائی جاتی ہے کس کے لیے؟ ثنا کے لیے یا مذمت کرنے کے لیے. کس کے لیے؟ مذمت کرنے کے لیے. او بے خودرو لے محض الثناء, تخصیص اور توضیح مقصد نہیں ہوتا, اس کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ جب کہ موصوف کیا ہو, معلوم و مخاطب کے اسی وصف کے ساتھ پہلے ہی وہ معلوم ہے. تو قبل ذکر ہی مثلاً ساری کائنات جانتی ہے کہ اللہ رحمان رحیم ہے, تو پھر صفت بنانا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ الرحمن الرحیم جو صفتیں ہیں یہ صرف ثنا کے لیے, یہ صرف ثنا کے لیے ہیں. اور یا ضم کے لیے اور بین استور لکھے, صرف مذمت. سارے جہان نو پتہ ہے شیطان جڑا ہے نا وہ رجیم ہے تے مردود ہے, تے پھر آکھیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب الرجیم جو صفت ہے نا یہ صرف مذمت کے لیے, صرف. اچھا جی, کبھی کبھی صفت صرف تاکید کے لیے ہوتی. تاکید کا مطلب ہے کہ موصوف سے جو معنی سمجھ آ رہا ہے, موصوف سے وہ معنی صفت وہی معنی دے. صفت جو معنی اگر صفت نہ ہوتی تو معنی سمجھ آ گیا تھا, اور صفت ذکر کی وہی معنی اسی معنی پر دلالت کرانے کے لیے جو موصوف سے
سمجھ آیا تو یہ صرف تاکید کے جی یہ صفت صرف تاکید کے کہ موصوف سے ایک معنی سمجھ آ رہا ہے جی اور صفت لائے اسی معنی پر دلالت کرانے کے لیے جی۔ تو یہ صفت صرف تاکید کے صرف تاکید، نہ با تخصیص ہے نہ توضیح۔ قرآن پاک میں نفخاتن اتا وحد دی ان دا معنی کی ایک پھونک جی کی ایک ہن ایک والا معنی نفخاتن دی تا کو سمجھ آ رہے اور جی میں کلماتن جی، ایک کلمہ، اب اس کے ساتھ لگایا واحداتن، یہ واحداتن محض تاکید ہے، محض تاکید ہے۔ کیونکہ جو تا سے معنی سمجھ آ رہا تھا ایک نفخہ، وہی معنی دیا کس نے؟ واحداتن۔ کیا کہ جی یا صفت جو ہے وہ تاکید کا فائدہ دیتی، صرف تاکید کا فائدہ دیتی ہے۔ یہ اس وقت ہے کہ جب موصوف میں جو معنی ہے صفت بھی صفت سے اسی معنی پر دلالت کرے۔ اسی معنی پر دلالت کرے۔ یہ صفت جو کہ صرف تاکید کے لیے ہے، جیسے مثال ہے اس کی قرآن پاک میں نفخۃ واحدہ، اب نفخۃ میں جو تا ہے اس کا معنی ہے ایک نفخہ، تمراتن ایک کھجور، سمجھیے؟ تو اسی معنی پر دلالت کی کس نے؟ واحداتن نے۔ تو یہ صرف تاکید کے تاکید کے لیے۔ سنی گل ادھر دیکھ بتیان، اور فائدہ اس کا یعنی فائدہ نعت کا صفت کا تخصیص ہے۔ کیا ہے؟ تخصیص ہے۔ او آشت وہ گل لکھی ہوئی ساری، تخصیص اگر دونوں نکرے ہوں، کون؟ موصوف سے دونوں تو اس وقت صفت کس کا فائدہ دیتی ہے؟ تخصیص کا یعنی موصوف کو نکرہ مخصصہ بنا دیتی، یعنی ان دے افراد کٹ کر دین دیئے۔ جیسے جانی رجل عالم، تو پہلے رجل عام تھا، عالم نے آ کر اس میں تخصیص پیدا کر دی، یعنی رجل جو کہ عالم ہے۔ یا توضیح کا اگر دونوں کیا ہوں تو توضیح ہوتی معرفوں کی، تخصیص ہوتی نکروں میں۔ کی جیسے جانی زید و نیل فاضلو، میرے پاس زید آیا، زید نامی 2-3 بندے سن، ایک تاجر سی، ایک فاضل سی، ایک ڈنگر چرانے والا سی، تو پتہ نہیں چلا بھی کیڑا زید تشریف لیا ہے۔ اسے آکھیا کہ جان زید و نیل فاضلو، جو زید فاضل ہے نا وہ آیا۔ جی توجہ کرے جے وہی گل، مراد تخصیص سے نحات کے عرف میں شیوع اور ابہام کو کم کرنا، ایسا شیوع اور ابہام جو حاصل ہوتا ہے کن میں؟ رات میں۔ جیسے رجل عالم، کیونکہ رجل باعتبار وضع کے شامل ہے کن کو؟ عالم کو اور جاہل کو۔ اور نعت کے بعد رجل مختص ہو گیا اس شخص کے ساتھ جو متصف ہے کس کے ساتھ؟ علم کی صفت ایشا سے۔ اور توضیح عبارت ہے احتمال کے اٹھانے سے، ایسا احتمال جو حاصل ہوتا ہے کن میں؟ حرفوں میں۔ جیسے زید و نتاجرو، کیونکہ زید کانا اعتماد رکھتا تھا تاجر کا اور غیر کا، اس اسناد 2-3 بندے بکھرے بکھرے کم، جی پس جب موصوف کیا زید کو کس کے ساتھ؟ تاجر کے ساتھ۔ تو اٹھ گیا یہ احتمال۔ جی اور کبھی ہوتی ہے نعت صرف ثنا کے لیے، نہ تخصیص تے نہ، توضیح جب کہ موصوف معلوم ہو اسی وصف کے ساتھ مخاطب کے نزدیک پہلے، جی تب صرف ثنا ہوگی، اب صرف سناؤ۔ جیسا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں الرحمن الرحیم، مخاطب پہلے جانتے ہیں اللہ رحمان ہے رحیم ہے۔ یا صرف ضم کے لیے، یا صرف ضم کے لیے۔ جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پہلے پتہ ہے کہ شیطان کیا ہے؟ مردود ہے۔ جی اچھا جی، وَإِلَّمْ يَكُنْ مَعْرُوفًا، اور اگر نہ ہو معروف کس کے نزدیک؟ مخاطب کے نزدیک۔ اس وصف کے ساتھ، تو پھر ہوگی وہ صفت مدح کے لیے یا ضم کے لیے باوجود توضیح کے افادے کے۔ اگر موصوف معرف ہے جی تو اس صفت کے وہ صفت جو ہے وہ مخاطب کو پہلے پتہ نہیں ہے، جی اب وہ صفت جو ذکر کریں گے
یا وہ اچھائی پر دلالت کرے گی یا برائی پر. اچھائی پر دلالت کرے گی توضیح بھی ہو جائے گی تو مدح بھی ہو جائے گی. برائی پر دلالت کرے گی تو توضیح بھی ہو جائے گی اور مذمت بھی ہو جائے تو گی. یہ کوئی تعارض نہیں ہے، اکٹھے ہو سکتے ہیں. توضیح اور مدح، توضیح اور مذمت یہ جمع ہو جائیں گے. سنی گل کہ اگر وہ مخاطب کو اس صفت کے ساتھ موصوف معرفہ پہلے پتہ نہیں ہے تو اب وہ ذکر کریں تو ظاہر صفت یا اچھائی پر دلالت کرے گی یا برائی پر دلالت، اچھائی پر دلالت کرے گی تو توضیح بھی ہے اور مدح بھی. مدح بھی ہے. اور اگر برائی پر دلالت کرے توضیح بھی ہے تو مذمت بھی ہے. او دیکھو جیسا کہ تیرا قول زید الفاسق زید الفاسق، ہن الفاسق نے زید کی وضاحت کر دی. کیڑے زید اج کرتوت کیتا جڑا فاسق ہے جی جی تے اے مذمت بھی ہوئی ہے جی تے توضیح بھی ہوئی ہے. یا زید الجاہل اتباعت فانی بنانی ہے بکھرا بکھرا جی. جی. زید الجاہل جی. اب الجاہل نے زید کی مذمت بھی کی اور وضاحت بھی کر رات دی. بھی کی ہے. سمجھی جی ایشا بس جی. یا دوجی بنا لو کہ وہ زید کو الفاضل کی صفت سے نہیں جانتا، زید کو الفاضل کی صفت سے نہیں جانتا تو کہہ دیا کیڑا زید آیا زید الفاضل. جی. اب توضیح بھی ہے جی اور اور مدح بھی ہے. مدح بھی ہے. ایشا بس. یا توکید صرف جب کہ دلالت کرے صفت ایسے معنی پر کہ دلالت کرتا ہے اس پر موصوف تضمناً، جی جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نفخۃ واحدۃ. جی. کیونکہ واحدۃ نعت ہے مؤکدہ ہے جی جی وحدت والے معنی کے لیے. جی. وہ وحدت والا معنی جو سمجھا جا رہا ہے کس سے نفخۃ سے، نفقتن سے، کیونکہ تیز معنی ایک نفقہ جی. گل مک گئی. نواں مسئلہ کبھی کبھی آتی ہے نعت تکشف کے لیے موصوف کے حال سے، موصوف کے حال کی وضاحت کرنے کے لیے بھی آتی. کشف ہو جائے کہ موصوف شے کی ہے، موصوف شے کی ہے. مثلاً الجسم کی الجسم، ہن جسم کی شے ہوندا ہے. آکھیا کہ الطویلو العریضو العمیقو. جسم وہ ہوندا ہے جڑا لمبا بھی ہوے چوڑا بھی ہوے تو جو ڈونگائی بھی ہوے وہ جسم ہوندا ہے. اور جن دے وچ تین بودھ ہون تو لرز مخ ہوئے. اب یہ جو صفتیں ہیں نا انہوں نے تکشف کیا ہے بے جسم دی حقیقت کی شے ہے. وہ ایک جسم طویل ہوندا ہے، عریض ہوندا ہے، عمیق ہوندا ہے. اچھا دھیان کرے جی فرق درمیان تکشف اور تاکید کے بھی انہیں فرق کی ہے. تاکید بھی تھی ہے جی وہ یہ ہے کہ تاکید بیان کرتی ہے منعوت کے مفہوم کے بعض کو. کس کو؟ منعوت کے مفہوم کے بعض کو، سارے کو نہیں. جیسا کہ شمس منیرتن، شمس کہ شمس ایسا شمس جو روشنی دینے والا ہے. اب یہ صرف سورج کی صفت منیرہ ہی نہیں ہے، گرمی دینا فائدے ساری صفتیں اس کی. صرف یہ منیرہ نہیں ہے جو صرف روشنی ہو گئی ہے جی. اسی طرح بدر رفیع، چاند اونچا ہوتا ہے تو رفیع ایک صفت ہے. باقی ہوندیاں صفتاں بھی دی چاندنی نال ہور سانو کنے فائدے نے وہ ساریاں صفتاں نے. یہ تائی تاکید اور تکشف. تکشف بیان کرتا ہے منعوت کی پوری ماہیت کو، جیسا کہ مثال مذکور میں ہے. جیسا کہ مسئلہ نمبر مڈو شڈو کبھی کبھی نعت ہوتی ہے تعمیم کے لیے. کس کے لیے؟ یعنی تخصیص کا انتفاع ایک نوع کے ساتھ انواع سے. کبھی کبھی نعت اکثر تو یہ نا کہ نعت جو ہوتی ہے وہ تخصیص کے لیے ہوتی ہے، کدے کدے الٹ کہ نعت کس لیے ہوتی ہے کہ تخصیص بھی ایک نوع کے ساتھ خاص کرنے کا تخصیص کا انتفاع کر دیتی. ان دی مثال دیکھی جانی رجل من الرجال، آیا میرے پاس رجل، ایسا رجل جو ہونے والا ہے رجال سے، ایسا رجل. اب اس من الرجال والی صفت نے رجل کے اندر تعمیم پیدا کر دی، کوئی مرد کی کوئی مرد. اسی طرح کان ذالکا
ہوئی سی ایک گل کیڑی حلوہ کھانے والی جی۔ فی یوم من الیام جی تھا وہ ایک دن میں ایسا دن جو ہونے والا ہے دنوں سے جی۔ اب من الیام صفت متعلق نال مل کے یوم دی اے یوم وچ بھی تعمیم آ گئی کی آ گئی ایک دن جو ہونے والا ہے دنوں سے تو کوئی دن ہو گیا رجل جو ہونے والا ہے رجال سے کوئی رجل ہو گیا اب یہ من الرجال متعلق سے مل کر تے من الایام متعلق سے مل کر یہ صفتیں ہیں تو انہوں نے رجل میں اور یوم میں تعمیم پیدا کر دی پس نئی مختص رجل عالم کے ساتھ یا فاضل کے ساتھ جی اور نئی مختص یوم ہفتے کے ساتھ یا اتوار کے ساتھ عام ہو گئے کیا ہو گئے عام ہو گئے سنیوں گل چلو انشاءاللہ مسئلے سمجھ آئے جی جی بھی ادھر صفت تے بھی کدے کدے صفت ہوندی کس واسطے تکشف کے لیے کشف کبھی کبھی نعت جو ہے وہ تو الٹا تعمیم کا فائدہ دیتی